ہم چاہیں گے کہ فلسفہ شہادت پر مولانا اقرار حیدر صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد DHA مزید روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ میرے انتہائی واجب القدر واجب الصد احترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہماری مجلس میں تمام سامعین محترم ہیں، مکرم ہیں، اور جو نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے شعراء تشریف فرما ہیں، وہ بھی انتہائی معزز و مکرم ہیں، اور بالخصوص اس محفل کی زینت اور اس محفل کی صدارت کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب مدظ اللہ العالی۔ آج کی اس محفل کی صدارت حضور جی، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی اچھی صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی محافل ہوتی ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات ایسی محفلوں کے اوپر سائبان بن کے صدارت کر رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہے، عقیدت کا اظہار کرنا ہے، نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں امام علی مقام امام حسین اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما دے، اور اس مقدس گھرانے کی شفاعت نصیب فرما دے۔ انسان کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہوتے، ایسا علم نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت کی شان کما حقہ بیان کر سکے، لیکن اپنے ناقص علم کے ساتھ، اپنے طاقت کے ساتھ جتنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بخشی ہوتی ہے، اپنی طرف سے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی حاضری ان نفوس قدسیہ کی برگاہ میں لگوا لوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نواسہ حضرت امام حسین، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شہادت اور شہادت کے مقاصد کیا تھے، اور پھر ان کے اثرات کیا مرتب ہوئی ہے پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بس مختصر وقت میں یہ مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، اس سے انسان یہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کی ماں فاطمہ ہو،
اور سیدہ فاطمہ کون ہیں؟ جن کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور سیدہ فاطمہ کا مقام، جب آپ آتی تھیں اپنے ابا حضور کو ملنے کے لیے، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے وہاں سے کھڑے ہو جاتے اور چند قدم آگے چل کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کی جبین پہ بوسہ لیتے، اور جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ صرف اللہ کے رسول نہیں کھڑے ہوتے تھے، پوری کائنات گویا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتے، اور جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے وہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے۔ جب آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی، اور پھر اپنی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی۔ کتنا پیار تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جا کے اپنی بیٹی کو ملتے، اور سفر سے جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جا کے ملتے۔ یہ آپ کی محبت کی ایک علامت تھی، سب کے آخر میں آپ کو جا کے ملنا اور سب سے پہلے جا کے اپنی بیٹی کو ملنا۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی میرے قریب ہو جاؤ۔ کان میں کچھ بات کہی، سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگ گئیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا قریب ہو جاؤ، پھر قریب ہو کے بات کی، ہنسنے لگ گئیں۔ اب جب باہر نکلیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میری بیٹی جو میرا حق آپ کے اوپر ہے اس حق کے واسطے مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے آپ سے کیا باتیں کی ہیں۔ عرض کی اماں حضور میرے بابا کا راز ہے، میرے ابا حضور کا راز ہے، میں یہ راز بتا نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے واپس تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا، رحلت ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا اے میری بیٹی اب تو بتا دے کہ وہ بات کیا ہوئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور نے مجھے جو پہلی بات کہی جس پہ مجھے رونا آیا اور رونا بنتا بھی تھا، کہ آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ جو میرا مرض ہے، مرض الوصال، اب اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ آ چکا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، جب اپنے باپ کی، آپ کے اپنے باپ کا جدائی کا صدمہ جو سنتی ہیں کدھر برداشت ہو سکتا ہے، آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو آپ ہنسنے لگیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی میرے بعد، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ملاقات ہوگی میرے اہل بیت سے وہ تجھ سے ہوگی، یعنی تو زیادہ دنیا میں نہیں رہے گی، تو ہی جلدی آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ جب یہ خوشخبری سنی کہ میں جلد ملاقات کرنے والی ہوں تو پھر اس پہ ہنسنے لگیں۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی کیا تو راضی نہیں ہے اللہ تجھے سیدۃ النساء اہل الجنہ بنا دے، جنتی عورتوں کی سردار بنا دے، اس کے اوپر تو راضی نہیں ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری آخری وقت میں اللہ کے رسول کی زبان سے یقیناً انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرانے لگ گئیں۔ یہ ماں ہے، باپ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہاشمی صاحب آپ کی نسل اگلے دن مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے جو کتاب لکھی اس میں پورا شجرہ آپ نے لکھا ہے، 25ویں پشت پہ جا کے آپ کا
شجرہ آپ سے ملتا ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا مقام تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ نے مواخات قائم کر دیں ہجرت کے بعد، سب صحابہ آپس میں، انصار آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ باقی بچ گئے، تو آپ کے چہرے پہ اثرات ہیں غم کے کہ یعنی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یہ کوئی فضیلت کم نہیں ہے۔ اور پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے تربیت کا۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تربیت ہی اللہ کے رسول نے کی، آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، تو پھر ان کی فضیلت کے، ان کے کمال کے کیا کہنے سیدنا علی المرتضیٰ۔ اور ایمان کی کسوٹی ہیں حسنین کریمین کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کیا، مجھے بتایا کہ اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی علی المرتضیٰ کی محبت اگر دل میں ہے، علی کا نام آنے سے دل خوش ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے اور چہرے پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، انسان سمجھ لے کہ میرے اندر الحمدللہ ایمان ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ کا نام آئے اور دل میں پریشانی آ جائے، دل میں گھٹن ہو، چہرے پہ ناگواری ہو، تو پھر خود اپنا محاسبہ کر لے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اللہ کی برگاہ میں توبہ کرے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں، ماں یہ اور باپ یہ، اور اللہ نے اولاد کیسی عطا فرمائی۔ حضرت ام الفضل اللہ کے رسول کی برگاہ میں جاتے ہیں اور ڈری ڈری، خوف زدہ، یا رسول اللہ مجھے انتہائی بھیانک، انتہائی خوف زدہ مجھے خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بات تو کرو، کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے گوشت کا ٹکڑا کٹ کے وہ میری گود میں آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ام الفضل گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو میری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تیری گود میں جائے گا، تو اس کی پرورش کرے گی۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں آ رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچوں کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ تخنیک گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، نام خود دے رہے ہیں، اور کان میں اذان خود دے رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی عظیم آدمی مل جائے کہ میرے بیٹے کی، میرے پوتے کی، میرے نواسے کی فلاں آدمی نے تحنیک کر دی، گٹی دے دی، اس کے اثرات اینڈ تک ہوتے ہیں۔ جس کو گٹی اللہ کے رسول دے رہے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کا نام خود اللہ کے رسول تجویز کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کے کان میں آذان خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں اس کے مقام کا کیا کہنا ہے؟ اور جن کے متعلق خوشخبریاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کے پاس کسی حاجت کے سلسلے میں حاضر ہوا، اور پھر جب میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اندر کوئی چیز ہے۔ میں پہچان نہیں سکا کہ اللہ کے رسول کی گود میں کیا ہے۔ جب میں حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گود میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی دیکھ لے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور دیکھا ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس صحابی کو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ بات تعارف تو ختم ہو گیا تھا، اللہ کے رسول نے جو دعا دی
جو اظہار کیا، مجھے اور آپ کو جو دعا دی، آج کی یہ محفل، اس کا مقصد جو ان برکات کا حصول ہے، ہمارے لیے کتنی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ پہلے اپنا اظہار کیا، یا اللہ میں دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی دونوں شہزادوں سے پیار فرما دے۔ اور آگے جو دعا کی میرے اور آپ کے لیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے، یا اللہ ان سے تو پیار فرما دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول کے نواسوں سے پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ ایسے عظیم شہزادے اور حضرت امام علی مقام امام حسین، دنیا میں اور بھی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو شہرت ہوتی تھی وہ شہادت کے بعد ہوتی تھی۔ امام حسین کی شہرت آپ کی شہید ہونے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم اہل بیت اور صحابہ کے ہر فرد یہ جانتا تھا کہ حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کی جہاں پہ آپ نے شہید ہونا ہے اس جگہ کا نام بھی بتایا، اس جگہ کی مٹی بھی دی، اور حضرت ام سلمہ کے حوالے فرمائی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ رونا تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، ابھی تک تو آپ شہید نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو وہ واقعہ دکھایا، اس پہ آپ رو رہے ہیں۔ اور جب آپ ظلماً شہید ہوئے اور وہ جب منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہ نکلے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ میرا بچہ میرے پاس آیا تو اللہ کے فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا جو نواسہ ہے، یہ جو آپ کا بیٹا ہے، یہ بیٹا آپ کی امت اس کو ظلماً شہید کر دے گے۔ اور فرمایا کہ فرشتے نے وہاں سے مٹی مجھے دی ہے، اور یہ مٹی ہے اے ام سلمہ، اس کا خیال رکھنا، جب یہ خون بن جائے گی تو سمجھ لینا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، آپ کے خادم کہتے ہیں کہ ہم کربلا سے گزرے تو علی المرتضیٰ چلتے چلتے فرماتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ حضرت امام علی مقام کا یہ کنیت ہے ابو عبداللہ۔ فرمایا صبر کرنا حسین، صبر کرنا، صبر کرنا حسین۔ لوگوں نے پوچھا اے علی یہ کیا بات ہے، حسین کہاں پہ، آپ کہاں پہ، اور یہ کیا بتا رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے رسول نے بتایا، مجھے جگہ کا انتخاب کر کے بھی بتایا کہ کربلا میں نینوا میں آپ کا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ اور وہ خادم فرماتا ہے یہ امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا اور حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہے۔ آپ گئے اور آپ نے فرمایا یہ مقام ہے وہ جہاں پہ میرے بیٹے کی، میری اولاد کی سواریاں بیٹھیں گی، یہاں پہ ان کی کجاوے آئیں گے، یہاں پہ ان کے خیمے آئیں گے۔ پھر آگے چل کے فرمایا یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے بیٹے، میرے بیٹیاں یہاں پہ بیٹھیں گی، یہاں پہ حسین کا لاشا ہوگا، یہاں پہ علی اکبر کا لاشا ہوگا، یہاں پہ ان کی آل کا لاشا ہوگا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ اس جگہ کا بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام ہوگا، یہاں پہ یہ کام ہوگا۔ شہید ہونے کے بعد لوگوں کی شہادتیں مشہور ہوتی ہیں، لیکن امام علی مقام شہید ہونے سے پہلے مشہور ہیں کہ یہ شہید ہوں گے۔ اور وہ وقت ایسا آیا 61 ہجری کا اور 60 ہجری کا آخر، 61 ہجری کا اول، اور وہ تاریخ آئی مسلمانوں کی تاریخ میں جس میں قیامت تک کے لیے مسلمان پریشان ہیں، شرمندہ ہیں کہ یہ کیسا وقت آیا، کیسی تاریخ آئی۔ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان کی اولاد کو ذبح کر دیا، ان کی اولاد کے اوپر
ظلم کر دیا۔ امام علی مقام کوئی ایسی ہستی تو تھے نہیں کہ حق کے سامنے ڈٹ نہ سکتے اور حق کا ساتھ نہ دے سکتے اور باطل کو قبول کر لیتے، ایسی ہستی تو تھی نہیں۔ جب یزید نے ولید کو خط لکھا، پیغام بھجوایا کہ یہ جو نفوس قدسیاں ہیں 5 ان کو پکڑو، ان میں حضرت امام حسین کا بھی نام تھا، ان سے جبراً میری بیعت لے لے۔ حضرت امام علی مقام آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور کس دل سے روانہ ہوئے ہوں گے، وہ کیفیات کیا ہوں گی۔ آج جو عشق مصطفیٰ رکھنے والا انسان ہے جب مدینہ طیبہ سے جدا ہوتا ہے تو اس طرح روتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بچھڑ رہا ہے، اور شاید کہ اللہ دوبارہ موقع دے گا یا نہیں دے گا، رو رو کے مدینہ طیبہ سے الوداع کرتا ہے۔ اور امام علی مقام اپنے خاندان سے جب وہاں سے نکلتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے بھی کوفیوں نے جب آپ کو بلایا، خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ وہاں سے نکلے، اپنے بھائی کو بھی بھیج دیا پہلے تحقیق کے لیے اسباب کے درجے میں۔ امام مسلم پہلے دن 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، 40,000 کوفی تک پہنچ گئے، لیکن جب حالات بدلے، حکومت کی طرف سے زبردستی ہوئی، سارے کے سارے چھوڑ گئے۔ امام علی مقام کوفہ کی طرف جب روانہ ہو رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں اللہ کو منظور بھی یہی تھا، چلتے چلتے فرزدق سے جا کے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کوفہ کے حالات کیا تھے۔ اس نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں، کوفہ والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے پھر ایک مقام آیا، 2 بندوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام مسلم اور حضرت ہانی شہید ہو چکے تھے، ان کے لاشیں گھسیٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی اولاد، آپ نے فرمایا بس میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا میں اس کے سامنے اپنی گردن سر تسلیم یعنی خم کرتا ہوں۔ چلتے چلتے کربلا کا میدان آ گیا، اور امام علی مقام وہ جو حق تھا کہ جو حضرت امام حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول تسبیحات بڑھا دیتے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ نماز اللہ کی ہوتی تھی لیکن کلمات بڑھاتے جاتے، کیوں؟ حضرت حسین پشت پہ سوار ہیں، اٹھوں گا اس کو تکلیف نہ ہو۔ آج اس کا حق ادا کرنے امام علی مقام امام حسین آج کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے جب فوجیں آئیں، انہوں نے یہی رکھا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ آپ کے خطبوں میں سے ایک خطبے کا خلاصہ ہے، فرمایا جب بادشاہ، جب حاکم اللہ کی حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے اور فسق و فجور پہ آ جائے، تو اگر لوگ اس کو نہ روکیں، اس کی بات پہ راضی ہو جائیں، تو جو مقام اس حاکم اس بادشاہ کا ہوگا، رعایا کا وہ مقام ہوگا، میں اس طریقے سے بیعت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں۔ آپ نے بہت ساری شرائط رکھی، بڑی کوشش کی، لیکن آخر ہوا وہ جس کی پیش گوئی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے۔ آپ نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، اونو محمد کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، لیکن امت کو پیغام دیا، امت کو یہ پیغام دیا کہ جب دین کے اوپر مشکل وقت آ جائے، بولنا پڑ جائے، باطل کے خلاف کھڑا ہونا پڑ جائے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرنی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اسوہ حسین اپنانا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام علی مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ آپ شہید ہو گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا تک بات پہنچ گئی آپ شہید ہونے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ تک یہ بات پہنچ گئی آپ نے شہید ہونا ہے۔ کسی ایک ہستی نے ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ جو ابتلا ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو
ان کے اوپر آنے والی آزمائش ہے، یا اللہ ہٹا دے اس کو۔ اگر دعا مانگتے تو ہٹ جاتے۔ امام علی مقام خود کربلا میں اگر دعا مانگتے 3 دن پیاسے رہے، 3 دن پیاسے رہے، لوگوں نے پانی بند کر دیا فرات کا۔ جب آپ پیاسے تھے اگر اللہ سے دعا مانگتے، یہ وہ مقام تھا ان کا کہ اللہ تبارک و تعالی پانی کو ان کے لیے مسخر کر دیتا، جہاں پہ چاہتے لے آتے۔ آپ دعا کرتے، آپ کے قدموں میں فرات آ جاتا، لیکن دعا نہیں مانگی بلکہ رضا کو ثابت کیا، اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کہ یا اللہ جس طرح تو راضی ہے آج حسین بھی اسی طرح راضی ہے۔ اگر اللہ چاہتا اللہ امام علی مقام امام حسین کو بچا لیتا، کوئی اسباب پیدا فرما دیتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کا بیٹا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے۔ باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی کیا بیٹا تھا، عرض کی ابا حضور جو اللہ کا حکم ہے کر گزری ہے، اور خود کہا مجھے الٹا لٹا دینا، اپنی آنکھوں کے پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو میری محبت غالب آ جائے۔ ابراہیم کے آنکھوں پہ پٹی بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام الٹے لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے چھری زور سے چلا بھی دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہٹا لیا، دمبا بھیج دیا، آنکھوں پہ پٹی بھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آپ جبین کے بل بھی ہیں۔ اللہ کو منظور کیا تھا، صرف قربانی مانگی تھی۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتایا بھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کیا تاریخ ہے، ابتدا بھی قربانی انتہا بھی قربانی۔ آج کیا ہے، آج محرم ہے، محرم اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، ابتدائی ایام چل رہے ہیں، یہاں پہ قربانی مانگی نہیں جا رہی، قربانی لی جا رہی ہے، قربانی لی جا رہی ہے۔ آج حسین کی آنکھوں کے اوپر پٹی نہیں ہے، بیٹا شہید ہو رہا ہے، نوجوان بیٹا، نوجوان بھتیجے، بھانجے، بھائی شہید ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور آخرکار خود بھی اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی۔ جس گلے پہ اللہ کے رسول بوسے دیتے تھے، اس گلے پہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے تلواریں چلا رہے ہیں۔ جس جسم کو اللہ کے رسول سونگتے تھے، مجھے خوشبو آتی ہے، دنیا کے پھول ہیں، اس جسم کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس جسم کو روندا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کوئی انتظام نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی ان کی پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ اہل بیت کرام کی قربانی، تاکہ مسلمان یاد رکھیں، جس کے اوپر مشکل وقت آ جائے وہ دیکھے اللہ کے رسول نے کیا قربانی، اللہ کے رسول کے بیٹوں نے کیا قربانیاں پیش کی تھیں، اہل بیت کرام نے کیا قربانیاں پیش کی تھیں۔ امام علی مقام امام حسین آپ شہید ہو گئے، اور آپ کا سر انور ابن زیاد کے پاس پہنچا، چھڑی کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، چھڑی کے ساتھ ہونٹوں کو ہلا رہا ہے۔ وہاں پہ اللہ کے رسول کا صحابی بیٹھا تھا، ہل گیا اپنی جگہ سے، فرمایا ملعون اس چھڑی کو ہٹا لے اپنی جگہ سے، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے اللہ کے رسول نے ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ چوم رہے ہوتے تھے، اپنی زبان حسین کے منہ میں دے رہے ہوتے تھے۔ قربانی تو پیش کر دی، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ حسین اور اس کا خاندان قربان ہو گیا اور دنیا خاموش بیٹھی رہی، اور پھر حسین تو دنیا سے چلے گئے، اپنے نانا کے ساتھ جا کے مل گئے اور اعلیٰ مقام پہ جا کر فائز ہو گئے۔ قربان جاؤں بی بی زینب تیرے حوصلے پہ، قربان جاؤں تیرے حوصلے پہ۔ اپنے بھائی کو دیکھا، بھائی کی لاش کو دیکھا، بھتیجوں کو دیکھا، بیٹوں کو دیکھا، لیکن ایک لفظ بھی بے صبری کا زبان پہ نہیں لایا۔ اور جب دربار یزید میں جا کے بات ہوئی اور بی بی زینب کو انہوں نے کہا تیرا بھائی ہمارے خلاف نکلا تھا، دیکھ اس کا کیا حال ہوا، دیکھ آج ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ یہ گفتگو چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد جب اذان کی آواز آئی دربار میں، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اے یزید میں تجھ سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو نام ہے محمد کا، بتا تیرا نانا ہے یا یہ میرا نانا ہے؟ جب میرے نانے کا دین غالب ہے، میرے نانے کا نام جو ہے وہ
لوگ لے رہے ہیں، ہم ناکام نہیں ہوئے۔ یہ شہادت ہمارے گھر کی ہے، یہ شہادت ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مطلوب ہے یہ شہادت۔ اللہ نے ہمیں اس عظیم درجات پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے فائز کرنا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے وہاں پہ ایک بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ عورت بول رہی ہے لیکن لہجہ علی والا لگتا ہے۔ کیوں نہ لگتا؟ لہجہ، بہادری، شجاعت یہ علی والی لگتی ہے۔ ان کی رگوں میں علی کا خون تھا، تربیت تھی۔ اس طریقے سے پورے خاندان نے قربانیاں دے دیں، لیکن پھر اثرات کیا ہوئے؟ اہل مدینہ کو جب پتہ چلا امام حسین کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، اہل مدینہ نے اپنی بیعت کو توڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اس کو ناکام و نامراد کیا کہ چند گھڑیوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی اور ذلت کی موت مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ قیامت تک کے لیے اپنی جو نامرادی تھی، ناکامی تھی، اس کا مستحق بنا، اور لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو نفرت ہے وہ اس کا مستحق بنا۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچائی، لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو کتنی اس بندے نے تکلیف پہنچائی۔ جتنے قاتلین تھے کسی کو معزول نہیں کیا، کسی کو سزا نہیں دی، الٹا ان کو تحفے تحائف دیے۔ اور پھر اللہ کے رسول جب بدر میں حضرت عباس جاتے ہیں، آپ کو قید میں رکھا گیا، اور جو قید و بند کی صعوبتیں تھیں آپ کے رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں میں آواز آئی، صبح بتایا صحابہ کو، اے میرے صحابہ، رات کو میرے چچا کی تکلیف نے مجھے سونے نہیں دیا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور آپ کا جو قاتل تھا واشی مسلمان ہوا بعد میں، اللہ نے سب کا سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، واشی تو نے اسلام قبول کر لیا، تیرا اسلام قبول ہے، تو جنتی ہے، تیرے سب کا گناہ معاف ہے، لیکن میرے بالکل سامنے آ کر نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھتا ہوں اپنے چچا کی تکلیف یاد آتی ہے، اپنے چچا کو یاد کرتا ہوں، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ اور وہ جو حسین بچپن میں روتا تھا، اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کو ڈانٹتے تھے، فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، تجھے پتہ نہیں ہے جب حسین روتا ہے تو اللہ کا رسول پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنا پریشان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، آپ کے بالوں میں خاک ہے، پریشان ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون ہے، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آج میں کربلا میں تھا، اپنے بچوں کا خون جمع کر رہا تھا، مقدمہ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑنا ہے، ان بچوں پہ ظلم کر کے اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ دنیا میں بھی لوگ اٹھے، تحریک اٹھی، اور جو بھی امام حسین کے قتل میں شریک تھا سب کو انہوں نے فی النار کیا، سب کو ختم کیا۔ ابن سعد کا واقعات ہے تاریخ میں، جب مختار نے اس کو بلایا اور کہا تیرا بیٹا تیرے سامنے میں قتل کر دوں، کانپنے لگ گیا، نہ میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے قتل نہ کرنا۔ اس نے کہا جب حسین کا بیٹا نوجوان قتل کیا اس وقت تجھے اللہ کا خوف نہیں آیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا بھی قتل کیا، اور پھر کہا اب اپنی تیاری کر لے، اس کو بھی قتل کیا۔ جس طرح انہوں نے امام علی مقام کے ساتھ کیا تھا، سر کو کاٹ کے سر انور، کیا بات تھی، سر انور کٹا اور آپ کا جسم الگ ہوا، دو جماعتیں بن گئی، ایک یزیدیت والی، ایک حسینیت والی، اور امام علی مقام کا جس طریقے سے سر پیش ہوا اسی طریقے سے مکافات عمل ہوئی دنیا میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی سزا دی، اس کی حکومت ختم ہوئی، اور اللہ نے اس کے گھر میں ایسا بیٹا پیدا کیا، اسی کا بیٹا معاویہ جب جا کے تخت پہ بیٹھتا ہے، چند دن بیٹھتا ہے پریشان ملول، اور اس نے اعلان کیا میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس تخت کی بنیادوں میں آل رسول کا خون ہو۔ اعلان کیا اپنا بندوبست کر لینا۔ تھوڑے ہی دن رہا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی نے واپس بلا لیا۔ تو یہ نہیں تھا کہ حسین شہید ہو گئے، اثرات کیا ہوئے؟
وہ وقت ایسا تھا کہ زبانیں گنگ تھیں، آوازیں دب جاتی تھیں، ظلم کے سامنے لوگ بول ہی نہیں سکتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ظلم ہے لیکن آوازیں دبا دی جاتی تھیں۔ امام حسین رخصت پہ عمل کر لیتے، دنیا میں تو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تھی لیکن کوئی بولنے والا پھر نہ ہوتا۔ عزیمت پہ عمل کیا اور ہمیں کیا سبق دیا کہ جب تک دنیا قائم ہے اللہ کے رسول کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی رضا کو اپنا لو، شجاعت بہادری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب انسان دین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، چاہے وہ عارضی طور پہ دنیا میں پسپا بھی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ امام عالی مقام کو جو ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اللہ اس کی برکت سے ہمیں اس خاندان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ما توفیق اللہ۔